بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ معزز ناظرین، میں زبیر حفیظ اور آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 14 فروری کو پوری دنیا میں اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے مختلف طبقے کے مختلف الخیال نوجوان لوگ تقاریب مناتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں خوشی مناتے ہیں۔ تو ہم آج کی اس مختصر ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیسے شروع ہوا تھا، اور یہ کہ یہ کن قوموں کا شعار اور طریقہ ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلیں گے، غیر قوموں کے طریقے پہ چلیں گے، ایک بالشت کے بدلے میں ایک بالشت، ایک ہاتھ کے بدلے میں ایک ہاتھ، دو ہاتھ کے بدلے دو ہاتھ۔ آپ علیہ السلام فرمائے یہاں تک کہ اگر وہ غیر مسلم گوہ کی بل میں اس کے سوراخ میں جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ گے، بلکہ ایک اور روایت میں اضافہ ہے کہ اگر وہ اپنی ماں سے زنا بھی کریں گے تو الیاذ باللہ تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ یعنی ایک ایکسٹریم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ تم کتنا دوسری قوموں کی نقالی کرو گے اور ان کے طریقوں پر چلو گے۔ بدقسمتی سے یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ بھی انہی غیر مسلم اقوام کا شعار ہے، اسے وہ عید الحب کے نام سے مناتے تھے۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا پس منظر ہے۔ تو 4 قسم کے واقعات مختلف کتب میں ملتے ہیں، 4 واقعات اور 4 پس منظر جو بتلاتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی یہ حقیقت ہے۔ بنیادی طور پر یہ محبت کی دیوی کا دن ہے۔ نیو نام کی ایک روم کی دیوی تھی جسے محبت کی علامت اور محبت کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ہاں 14 فروری کا دن بڑا مقدس تھا، تو اسی کی مناسبت سے روم میں پھر اس پر عید الحب منائی جانے لگی، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، رقص و سرود کی محفلیں جمائی جانے لگیں۔ تو دیکھا دیکھی پھر یہ کلچر بڑھتے بڑھتے آج ہمارے گھروں تک بھی پہنچ گیا۔ یہ مغرب کی جو بیہودگی تھی آج ہمارے گھروں پر بھی پہنچ گئی، اور ہم یا ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، ہم جو مسلمان ہیں، اسے بڑے فخر سے اور خوشی سے مناتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دن ہمارا نہیں ہے، ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے۔ تو پہلا پس منظر تو اس کا یہی ہے، ان کی نیو نام کی جو دیوی مقدس سمجھی جاتی تھی اور محبت کی علامت سمجھی جاتی تھی، یہ اسی کا پسندیدہ دن تھا۔ دوسرا پس منظر اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً یہ 3ری صدی کی بات ہے، 279 عیسوی کی بات ہے۔ ایک پادری تھا، اس کا نام ویلنٹائن تھا، اس کو عشق اور محبت ہو گیا ایک راہبہ سے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھیے کہ عیسائی مذہب میں کسی راہب اور راہبہ کا آپس میں نکاح کرنا ممنوع ہے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی آپس میں۔ ویلنٹائن کو محبت ہو گئی ایک راہبہ سے، لیکن وہ اپنے مذہب سے مجبور تھے، مذہب سے انحراف کر کے شادی تو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اسی نے ایک دن ایسے فرضی کہانی گھڑی اور اپنی اس محبوبہ کو اور راہبہ کو بتلایا کہ جی رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے اجازت مل گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ پھر جیسا کہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں ان کا زوجیت کا معاملہ اور اسی طریقے سے وہ جنسی میل ملاپ ہوا۔ بعد میں کلیسا کی روایت کے مطابق اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کا جو قتل تھا 14 فروری کو ہوا۔ تو جو محبت کے نام لیوا تھے انہوں نے پھر اس کو یادگار کے طور پر رکھ لیا کہ 14 فروری کو ہم اس شہید عشق کی یاد میں یہ دن منائیں گے، تو یہ ویلنٹائن ڈے بن گیا، اس کا نام چونکہ ویلنٹائن تھا۔ تیسری روایت جو کتب میں لکھی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کو مذہب تبدیل نہ کرنے کے جرم میں، اس کا نام یہی ویلنٹائن تھا، مذہب تبدیل نہ کرنے کے جرم میں جیل میں ڈالا گیا، اور اس کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ جب اس کو پھانسی ہونے لگی، اسی اپنے جرم کی وجہ سے پھانسی ہونے لگی، تو اس نے اپنی پھانسی سے پہلے، سولی پر لٹکنے سے پہلے ایک الوداعی خط لکھا اس اپنی محبوبہ کو، اور اس کے آخر میں اس نے لکھا کہ تمہارا ویلنٹائن، یور ویلنٹائن۔ اس وجہ سے پھر ویلنٹائن ڈے بن گیا ہے، اسی کی یاد کے طور پر۔ اور ایک اور روایت جو اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے، روم
کی جو سلطنت ہے، تیسری صدی میں جب ان کے ہاں جنگیں چھڑیں تو جو نوجوان لوگ تھے، نئے شادی شدہ لوگ تھے، وہ جنگوں پر جانے سے اپنا جان بچاتے تھے۔ اسی طریقے سے جو محبوب اور محبوبہ وغیرہ وہ جو کپل تھے، وہ نوجوان بھی جنگوں پر نہیں جاتے تھے۔ تو جو کلاڈیس تھا، رومی سلطنت کا جو بادشاہ تھا، اس نے پھر پابندی لگا دی کہ اب کوئی نکاح، کوئی منگنی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تاکہ نوجوان لوگ بجائے اس طرف متوجہ ہونے کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے متوجہ ہوں۔ اس نے پھر نکاح پر بھی پابندی لگا دی، منگنی وغیرہ پر بھی پابندی لگا دی۔ تو اس موقع پر وہ جو راہب ویلنٹائن تھا، وہ چھپ چھپ آ کر لوگوں کے نکاح پڑھایا کرتا تھا۔ لوگوں کے نکاح ہوتے تھے، جو کپل ہوتے تھے وہ اس کے پاس آ جاتے تھے۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلا، اس کو پکڑا گیا اور اس جرم کی سزا کے طور پر اس کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ لیکن اس کے سولی پر لٹکنے میں بجائے اس کے کہ وہ مجرم کی حیثیت سے آتا، لوگوں نے اس کو اپنا ہیرو بنا لیا، اور جو نئے جوڑے تھے، وہی لوگ جن کو اس نے نکاح پڑھائے تھے، انہوں نے اس کو شہید محبت اور شہید عشق کا نام دے کر اسی کے نام پر ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ پس منظر ہے۔ اب دیکھیے، اس میں ایک چیز مشترک ہے اور بڑی واضح سی ہے کہ وہ ویلنٹائن، وہ پادری، وہ راہب، وہ عیسائی آدمی جو نوجوان جوڑوں کے میل ملاپ کی وجہ سے مشہور ہوا، اسی کی یاد کے طور پر ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اب کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہمیں اسلامی کلچر کا پتہ نہیں، اسلامی تہذیب کا پتہ نہیں، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کتنے گوشے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اسلامی مہینوں کے ہمیں نام تک نہیں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ہمیں نام نہیں آتے، آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ لیکن ایسے آدمی کی وجہ سے جو دوسرے مذہب کا تھا اور کسی جرم کی وجہ سے وہ سولی پہ لٹک گیا، اس کی محبت کے طور پر آج ہم یہ سارے فحاشی، عریانی اور بے حیائی کے پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔